محمد عربی اور محمد عربی دیال دا نال یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ دیکھو ہر صورت اور خوبصورت ہے کہ اگر تمہیں نماز کے اندر جب تم بیٹھتے ہو تحیات کے اوپر اگر تمہیں خیالات نبی کی ذات کا، نبی کی آل کا یا نبی کے اصحاب کا کسی کا خیال آ جاتا جو نفوس قدسیہ میں موجود ہیں تو اس سے معتبر نماز پڑھنا، کیونکہ انہوں نے تمہیں بچا کر دی ہے نماز۔ اب شریعت، طریقت، تصوف، تصرف، معرفت الہی کے ذریعے تمام تر شروعات تو نبی کے گھرانے سے ہیں نا۔ وہ جو ولایت دے ذریعے سکھے تمام دین دے معاملات سکھے سے تو وہ اب جو یزید اور امام حسین کا جو معاملات ہیں، یزید پلید تھا، دراصل اس کو ہوس تھی، لالچ تھی بادشاہت کی، اس نے پورے گھرانے کو شہید کروا دیا۔ لیکن یہ رسول وہ تو خود جنت مالک ہے۔ اب سوچو کہ کریٹ کرو کہ ایک یزید پلید وہ ایک چھوٹا سے سپاہی ہے اور امام حسین کوفہ میں موجود ہیں خلافت کے اوپر، پوری جرأت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پتا کہ امر ربی یہ ہونی ہے۔ کوفے والوں نے بے وفائی کی، آپ نے خود میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے اور جو تم نے بے وفائی کی ہے اس کا حساب تمہیں قیامت تک دینا پڑے گا۔ حضرات محترم یاد رکھو کہ اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو حق اور باطل یعنی آپ نے کافروں دے خلاف نہیں، جیویں علامہ صاحب فرمائندے پہن کہ جب میں نے اس دن بھی 10 محرم کے دن بتایا تھا کہ سنو یزید کے خیموں میں باقاعدہ آزان آتی رہی ہے، جو ایک دن انہوں نے خیمے لگائے اس میں آزانیں بھی ہوئی، اس میں باقاعدہ باجماعت نماز بھی ہوئی۔ تو معاملہ کیا ہے کہ یزید کے خیموں میں آزان آتی ہے اور امام حسین کے جو خیمے ہیں اس میں بھی آواز بلند ہوتی ہے آزان کی، اسی طرح قرآن وہاں پڑھا جا رہا ہے، حضور کی آل کے خیموں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب ڈیفرنس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سوال یہ پیدا اب وہاں پر بھی حافظ اور قاری و قرہ یزیدی ٹولے میں کھڑے تھے، اسی طرح سمجھ لو کہ جرا حضرت امام حسین دینا تمام حافظ اور قاری و قرہ کیا جماعتیں ہو رہی ہیں تمام۔ اب ڈیفرنس کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈیفرنس یہ ہے یزید کے خیموں میں امام حسین بھی نہیں ہیں، اہل بیت بھی نہیں۔ سمجھ آئے کہ نماز عبادت بھی قبول ترن تھی دیئے نماز ادا کر رہے ہیں، اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھیں۔ حضرات اور واجب فرض اور واجب، اب پہلی مہر جو ہے وہ فرض پر ہے، پھر تھوڑی کنسیشن مکمل نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہی فرض کے مترادف ہی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا واجب تھوڑا سی کمی ہے، فرض اور پھر واجب۔ اب دیکھو فرض کے ساتھ واجب اور جسے ہم واجب کہتے ہیں اس کے فرض کے مطابق سمجھتے ہیں کہ رب نے حکم دے دیا ہے اسے چھوڑ نہیں سکتے، حکمن جڑ چیز تو سمجھ لو نبی کی آل کا جو حکم ہے وہ حکمن ہے۔ قُلْ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت نازل ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان صحابہ سے کہہ دو کہ یہ مال و منال لے جائیں مگر میرے اہل قرابت سے محبت کریں، میری آل سے محبت کریں، میرے بچوں سے محبت کریں، میرے غلاموں سے محبت کریں، میرے قریب تر لوگوں سے محبت کریں، اور یاد رکھو ان تمام سے محبت کریں جہاں تک میرے رشتے ہیں، میرے تعلقات ہیں، میرے معاملات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ عرض کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اساں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ کیڑے نفوس قدسیاں ہیں جنہاں دے اوپر سارا محبت کرنا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا محبت کرو، یعنی واجب ہو گیا۔ اس میں گھرانے تو تھے، سب سے ادب، سب کا احترام اور سب کی تعظیم تو میرے محمد عربی نے سکھا دی تھی، لیکن وہ نفوس قدسیاں کون ہے جن پر واجب ہو گیا ہے کہ کرنا ہے؟ ان کی آل پر ہم نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں، ان کی ذات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیری واجب تو ہوتی ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا، امام حسن اور حسین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، تو تم پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اور یہ مومن کی نشانی ہے، کیونکہ یاد رکھو حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اساں ان ذات نال محبت کریں نہیں، لیکن جس سے محبت کرنے دے بیچ یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ایک طبقہ ایسا ہو کہ جیری تیری محبت جنت میں لگا
اب سمجھنے کی بات ہے علی یعنی مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں وہ ایک مقام ہے شیر خدا ہیں کہ ان کی محبت ایک کسوٹی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت مولا علی آپ فرمایا اللہ نبی کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسی محبت ہے جو تیری محبت سے ایک طبقہ جنت میں چلا جائے گا لیکن ایک طبقہ ایسا ہے علی جو تیری محبت کے اندر جہنم میں چلا جائے گا تو ہم نے محبت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑنا لیکن شریعت طریقت اور سنت کو بھی نہیں چھوڑنا یہی ذریعہ ہے مولا علی تک پہنچانے کا جو تو شریعت کا پابند ہوگا تو سنت کا پابند ہوگا تو طریقت کا پابند ہوگا پھر تو مولا علی کے قریب ہوگا اور جو مولا علی کے پاس پہنچا وہ نبی کے طرف حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میں شہدات کو واقعہ سنا لے پھر میرے لیے شاہ صاحب میں اسی 10 محرم دے ہوتے میرے سامنے ہو آئی وہ واقعہ اور میں 2-4 جگہ تے اس ٹائم زیادہ سنا چکا کہ اساں اہل علم اللہ دے ولیاں دے دور دور تک نہیں لگے کہ انہاں لوگوں نے قرآن کو سمجھائے کھولے تفسیراں پڑھیاں نے تے عمل کیا اسا دا قرآن کو صحیح سمجھ ہی نہیں سکے اور جیرے سمجھ دیں وہ تاجدار گورڈا پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جائیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ اے مردود اے مرزائی مردود اب اب بول خدا کی قسم جا تو لکھے گا یا پھر میری قلم لکھے گا پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ہے جس ٹائم آپ نے مناظرے سے جڑ گئے تھے وہ مردود بھج گیا مرزائی قادیانی تو آپ نے لفظ فرمائے ہیں آپ نے فرمایا او مردود یا تو لکھے گا یا ہماری قلم خود لکھے گا اللہ دے ولیوں کو تو اختیار ہو گئے میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں تم جدھر دیکھتے ہو میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا تو صرف تمہاری تقدیر نہیں بدل دوں گا تم جس کی طرف نگاہ کرو گے اس کی تقدیر بدل دوں گا واہ 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 ایک پادری ہے اور وہ پادری پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ دی بارگاہ چاہتا اور آ کے عرض کرے دے کہ پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے دساؤ کہ میں پورا قرآن پڑھی بیٹھا نہ حسن دا نام لکھا می نہ حسین دا نام تے تساں انہاں دی تصنیفاں کیتی پے وے تساں انہاں دے جلسے بھی منعقد کیتی پے وے تساں انہاں دے جنہیں تذکرے بھی کرے دے وے تے مجالس بھی کرے دے وے تے تمام چیزاں لیکن قرآن ہی نہ حسن دا نام ہے نہ حسین دا نام ہے آپ نے فرمایا کہ تے قرآن پڑھے اپنی جی بھی جو قرآن کٹا کے تھا وہاں کہ ایک پورا قرآن میں پڑھی بیٹھا نہ حسن دا نہ ہے نہ حسین سارے جہاں مولوی پیر یا کوئی معاشرے دا آج دا معاشرے دا بندہ ہوئے تا ساکھ وہاں گوئے تے کو نہیں پتا کلّا سالوں کو ملے اجرن یعنی اس میں پھر تفسیریں نکالتے اور اس میں پھر وضاحتیں دیتے اور وہ اللہ دا ولی ہے حضرت محترم پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اے پادری کہ کو قرآن پڑھنا میسر آندہ ہے تو کتوں پڑھ سکتے ہیں یعنی تو پڑھنا اگر چاہیں تو کتوں پڑھ دیں تو اون آکھا جی میں پڑھ لینا اون آکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتھیں روک گیا آپ نے فرمایا کہ وہ اتھیں رکوائی پہلے میری این چیز سے غور کر کے عربی لغت دے اندر آداد ہوئی حروف تہجی حوض حبت ابجد ہوتیا کلمانہ 1 2 3 4 یعنی عرب شروع سے اللہ کی زبان ہے تو عرب اس میں یہ تعداد آداد موجود ہے آپ نے فرمایا پہلے ان آداد کو اپنے ذہن و گمان میں بٹھا لے یعنی الف کا 1 ہو گیا جیسے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس کے اندر آداد کس طرح سے ہوتے ہیں با کے 2 ہو گئے جیم کے 3 ہو گئے دال کے 4 ہو گئے ہاں لاہوری گول ہوتی ہے اس کے 5 ہو گئے یعنی یہ آداد عربی تلفظ میں حروف تہجی کے بتا جائے آپ نے فرمایا انہیں آداد عربی لغت دے اندر بھی موجود ہونا ہوں انہاں کو سامنے رکھ آپ نے فرمایا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا این دے جے آداد نے اپنے ذہن چ رکھ تے نال آپ نے فرمایا ہوں امام حسن دا جری ولادت ہے وہ سامنے رکھ
اب دیکھنا آپ نے فرمایا کہ امام حسن دا ولادت سامنے رکھ بس امام حسین دے زندگی دے تمام معاملات سامنے رکھ زندگی دے تمام آپ نے فرمایا بس کرب و بلا کو سامنے رکھ یعنی لفظ و کرب و بلا اس لفظ کو سامنے رکھو آپ نے فرمایا امام حسن دی ولادت بس امام حسین دی جڑے لفظ امام حسن دے جڑے لفظ پڑھ دیں عادات دے مطابق وہ 200 پورے عادات ایویں لکھا امام حسین دے جڑے ہیں وہ 210 ہے 210 ایویں لکھا کرب و بلا جڑا ہے لفظ عادات دے مطابق یہ 261 ہے امام حسن دا جڑا یوم وصال ہے وہ ہے 50 ہجری ایویں لکھا جڑا امام حسن دی جڑی ولادت ہے وہ 4 ہجری آپ نے فرمایا کہ آپ دا جڑی شہادت ہے وہ 61 ہجری آپ نے فرمایا یہ تمام تر معاملات کو اور ولادت امام حسن کو بھی ملا کے وصال امام حسن کو بھی ملا کے انہوں نے نامہ دے عادات 210 200 پورے 261 اور یہ تمام تر معاملات کو ملا کے دیکھو بسم اللہ بھی 786 ہے ہم نے تمہیں امام حسن حسین کا نام نہیں اس کے اندر پوری سوانح عمری دکھا دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مشکل کشا علی کا دلارا حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع